ایک رات کی شادی اس سلسلے کی قسط نمبر 2۔ جہاں کھرا ختم ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کھرے کا رخ ایک گلی کی طرف تھا جہاں مقامی لوگ رہتے تھے۔ یہ محض قیاس تھا کہ عورت 2 آدمیوں کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوئی ہوگی۔ ہم موقع واردات پر گئے اور وہاں سے کھوجی کی رہنمائی میں کھرے دیکھے اور وہاں تک چلے گئے جہاں تک کھرے نظر آتے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھرے اتنی آسانی سے نہیں ملے تھے جتنی آسانی سے میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں بعض جگہ کھرے ایسے تھے جو عام آدمی کو نظر ہی نہ آتے، وہ صرف کھوجی اور کسی تھانے دار کو ہی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ فن ہے لیکن بڑا ہی کارآمد۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ مقتول نے چوری چھپے رحمت بی بی سے نکاح پڑھوایا اور رات ہی رات اسے کسی گاؤں میں لے گیا، وہاں اس کے رشتہ دار ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے دشمن بھی ہوں۔ وہ قصبے کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں قتل ہو گیا، وہ عورت غائب ہو گئی۔ یہ بھی قابل غور تھا کہ مقتول رات کو کیوں واپس آ رہا تھا۔ ہمیں اب آگے 2-4 گاؤں سے معلوم کرنا تھا کہ کسی نے مقتول کو وہاں سے گزرتے دیکھا یا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلانا تھا کہ کوئی اسے جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ شام ہو چکی تھی، ہم خود تو آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ قصبے کا نمبردار تھا، اسے کہا کہ وہ خود جائے یا کسی اور کو بھیجے، اور یہ جو راستہ آگے کو جاتا ہے اس کے ارد گرد 3-4 گاؤں کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو تھانے پہنچنے کی اطلاع دے۔ یعقوب علی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھنی تھی۔ شام بھی ہو چلی تھی، اس لیے ہم تھانے واپس چلے گئے۔ رات کو ہم کھانا کھا کر اطمینان سے اسی واردات کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تک جو ہمیں سراغ ملے تھے وہ یہ تھے: ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملیں، ایک عورت کا کھرا ملا، یہ پتہ چلا کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی اور کسی رحمت بی بی کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا تھا، جس کے متعلق یقین کی حد تک شک تھا کہ عبد المجید مقتول نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا، مگر اس سے ہماری کوئی مدد نہ ہوئی۔ معمہ ابھی بھی معمہ ہی تھا، ہمیں قاتل کی بو بھی نہیں ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا، وہ اثر و رسوخ والا اور چلتا پرزا معزز آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ نکاح کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہو سکی، البتہ ایک رحمت بی بی کا سراغ ملا ہے جس کی ولدیت یہی ہے، لیکن اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے اس رحمت بی بی کی عمر معلوم کرائی تھی۔ بیوی نے 30 سال کے لگ بھگ بتائی تھی، نکاح نامے میں بھی 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ نا جی، یعقوب علی نے کہا، وہ بڑا معزز اور شریف گھرانہ ہے، اس گھر کی عورت کا مقتول جیسے آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس معزز آدمی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو ملک بھائی، یہ لوگ کتنے کمینے ہیں، شریف آدمیوں کو ذلیل کرانے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ جس رحمت بی بی کی خبر لایا ہے اس کا خاوند خدا نہ خواجہ اللہ بخش بڑا ہی نیک اور پارسا آدمی ہے، صوم و صلات کا ایسا پابند کہ ادھر سے اسے موت ہی ہٹا سکتی ہے۔ شہر کی 4 مسجدوں کی مرمت اور دیکھ بھال اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کھالوں کا آڑتی ہے۔ ذرا دیکھو، یہ آدمی جسے ہم معزز کہا کرتے ہیں، خواجہ اللہ بخش جیسے آدمی کو رسوا کرنے پر اتر آیا ہے۔ میں ایسے معززین سے اچھی طرح واقف تھا، یہ سارے ہندوستان میں پائے جاتے تھے، اب پاکستان ان سے بھرا پڑا ہے۔ ہماری حکومتیں انہیں خوب استعمال کرتی ہیں اور یہ لوگ دراصل پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو خراب کرنے کے لیے پولیس کے چکر میں ڈالنا ہو تو یہ معززین قابل اعتماد جھوٹے گواہ لے آئیں گے اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد 2 آدمی اور آئے، دونوں نے ایک جیسی رپورٹ دی کہ کسی ایسی رحمت بی بی کا سراغ نہیں ملا جس کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ یعقوب علی نے مہاجروں میں سے 2-4 آدمی اپنے مخبر بنا رکھے تھے، ان کی طرف سے بھی یہی رپورٹ آئی کہ کسی بھی مہاجر گھرانے میں کسی بیوہ کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں پڑھا گیا۔ رات غالباً 11 بج رہے تھے کہ 2 گاؤں کے نمبردار آ گئے۔ یہ قصبے کے نمبردار کا انتظام تھا۔ ہم نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور پوچھا کہ یہاں کے ایک مولوی عبد المجید ان کے گاؤں کی طرف گیا ہوگا۔ انہیں ہم نے یہ نہ بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ انہیں جو آدمی بلانے آیا تھا اس نے بھی انہیں اس کے سوا کچھ نہیں بتایا کہ انہیں تھانے طلب کیا گیا ہے۔ یعقوب علی نے اس آدمی کی اصل بات پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک نمبردار نے ہنس کر کہا، کیا بات ہے حضور، مولوی عبد المجید کی بڑی پوچھ ہو رہی ہے، 2 روز پہلے بھی شہر کے ایک صاحب ان کو پوچھتے پھر رہے تھے، آج آپ پوچھ رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم جانتے ہو اسے جو اسے پوچھتا پھر رہا تھا؟ ہاں جی، نمبردار نے جواب دیا، میں اسے بھی جانتا ہوں جو مولوی عبد المجید کو پوچھتا پھر رہا تھا۔ میرے گاؤں سے کوئی 4 کوس دور مولوی عبد المجید کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ تقریباً 1 سال گزرا، مولوی عبد المجید ہمارے گاؤں میں مسجد کی تلاش میں آیا تھا۔ ہمارے پاس اپنے شاہ صاحب ہیں، وہی امامت کراتے ہیں۔ مولوی عبد المجید کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میں نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ اس نے مجھے اس گاؤں کا نام بتایا تھا جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، کہتا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے سر پر فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا،
اس کے بعد میں قصبے یعنی شہر میں آتا رہا، 3-4 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی، اور یہ آدمی جو 2 روز پہلے اس کا پوچھتا پھر رہا تھا وہ یہاں کا کاروباری آدمی ہے، اس کا لکڑی کا کاروبار ہے، عموماً دیہات میں کھڑے درخت خریدنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ درخت کاٹنے والے اسے دیہات سے ملتے ہیں اور اونٹ بھی اسے دیہاتی سے ملتے ہیں جن پر وہ کٹے ہوئے درخت لاد کر لاتا ہے۔ اس کا نام خواجہ امین ہے۔ خواجہ امین کب تمہارے گاؤں گیا تھا؟ یعقوب علی نے پوچھا۔ اور اس نے کیا پوچھا تھا؟ میرا خیال ہے آج تیسرا دن ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ میں باہر اپنے کھیتوں میں تھا، وہ گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ درخت ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ وہ ادھر کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے عبد المجید کا نام لیا تو میں نے اسے اس کے گاؤں کا نام بتایا اور راستہ بتا گیا اور وہ چلا گیا۔ نمبردار اسے زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ دوسرے نمبردار نے بتایا کہ 1 سال پہلے عبد المجید اس کے گاؤں بھی مسجد کی تلاش میں گیا تھا اور ان کی مسجد کے امام کے ہاں ایک رات ٹھہرا تھا۔ اس نمبردار کو اس کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں وہاں کے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ یعقوب علی سے پوچھا کہ خواجہ امین کون ہے اور وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا ہوگا؟ یعقوب علی نے بتایا کہ خواجہ امین اسی خواجہ اللہ بخش کی بیوی کا بھائی ہے جس کے متعلق وہ بتا چکا ہے کہ نیک اور پارسا ہے اور کھالوں کا کاروبار کرتا ہے، لیکن میں اس خاندان کے کسی فرد پر شک نہیں کر سکتا۔ یعقوب نے کہا اگرچہ خواجہ امین مقتول کے پیچھے گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ مقتول مسجد کی امامت چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، شاید کسی وجہ سے ناراض ہو کر گیا ہو۔ یہ خواجہ خاندان مذہب پرست ہے، خواجہ امین اسے گناہ سمجھتا ہوگا کہ ان کا امام ناراض ہو کر چلا جائے۔ پہلے تو یہ معلوم کر لو کہ اس مسجد کا سرپرست یہ خواجہ خاندان ہے۔ میں نے اسے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خواجہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم کرو کہ خواجہ امین کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر تم اس لیے اس خاندان پر شک نہیں کرتے کہ یہ نمازی اور پرہیزگار خاندان ہے تو میں تمہیں عقل مند تھانے دار نہیں کہوں گا۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان دولت مند ہے اور کاروباری تو ہے ہی۔ میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے، دولت عموماً عبادت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خواجہ امین سے پوچھا جائے کہ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا؟ پوچھو گے تو کہہ دے گا کہ وہ روٹ کر چلا گیا تھا اور میں اسے منا کر واپس لانے گیا تھا۔ میں نے کہا مقتول کو تو نہ تم جانتے تھے اور نہ میں اس سے واقف تھا۔ اس کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ان پیشہ ور اماموں میں سے تھا جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں کی مسجدوں میں امامت کیا کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھنے کے سوا مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ مقتول کا کردار بھی مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا، میرے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نے رحمت بی بی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر نکاح پڑھایا ہے اور نکاح خام بھی وہ خود ہی بنا ہے۔ جہاں تک میں مذہب کو سمجھتا ہوں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ اس نے نکاح اتنا خفیہ کیوں کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیا؟ پھر اس رات اس عورت کی چوڑیاں توڑ کر کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا، اور اس کی جیب سے جو چاقو برآمد ہوا ہے، اتنا بڑا کمانی دار چاقو تم جانتے ہو کون لوگ اپنے پاس رکھا کرتے ہیں؟ تو پھر خواجہ امین سے بات کر لیتے ہیں، یعقوب علی نے کہا۔ اس سے پہلے اس گاؤں چلتے ہیں جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے ہیں، میں نے کہا۔ جو بات تمہیں وہاں سے معلوم ہوگی وہ خواجہ امین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبرداروں کو ہم نے فارغ کر دیا اور انہیں کہا تھا کہ تھانے میں ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کہیں اور نہ ہو۔ ان سے ہم نے اس گاؤں کا نام اور راستہ معلوم کر لیا تھا جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کے اذان کے ساتھ میں اور یعقوب علی گھوڑیوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل سائیکلوں پر تھے۔ 7 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا جن کی وجہ سے وقت زیادہ لگ گیا۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، پولیس کو دیکھ کر لوگ باہر گھومتے پھرتے لوگ تھے جہاں وہیں جام ہو گئے۔ پہلے آدمی سے ہی پوچھا تو اس نے مقتول کے رشتہ داروں کا گھر بتا دیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں اور ایک بوڑھا آدمی۔ پولیس کو گھر میں دیکھ کر وہ سن ہو گئے۔ یعقوب علی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہم کسی کو گرفتار کرنے نہیں آئے، کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ وہ غریب سے کسان تھے۔ اتنے میں ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب ہم اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے اسے گھر میں سے نکال دیا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا، نیک بختو، بزدلوں کی طرح گھبرا نہ جاؤ، 4 پائی لاؤ، ذرا بیٹھ کر بات کریں گے۔ 1 4 پائی لانے کے لیے سارے گھر میں ہڑنگ بونگ مچ گئی۔ 4 پائی بچھی تو ہم بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ تم کس کی بات کر رہے تھے؟ یعقوب علی نے اس جوان آدمی سے پوچھا، پوری بات سناؤ۔ میں مجیدے کی بات کر رہا تھا جی، اس نے کہا۔ لوگ اسے مولوی عبد المجید کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ عورت اس کے ساتھ گئی تھی، اسی لیے تو ہم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا جی۔
کہ وہ معلوم نہیں کس کی عورت کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے کہا، اس عورت کو لے جانے سے کے لیے پہلے ایک آدمی آیا تھا، پھر 2 آئے تھے۔ اب پوری بات سناؤ، میں نے کہا، اور اسے بتایا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے اور ذرا سی بات بھی سنا دے۔ اس نے بتایا کہ عبدالمجید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ وہ لوگ ساتھ والے ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کی ایک اور خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی، لڑائیاں ہوئیں، پولیس تک بھی معاملہ گیا، مقدمے بھی چلے اور لڑائیاں پھر بھی جاری رہیں۔ عبدالمجید کے باپ نے دشمن خاندان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ان لوگوں کو بھی جن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا کہ راضی نامہ کر لو۔ یہ لوگ راضی نہ ہوئے، آخر یہ لوگ تنگ آ کر وہاں سے یہاں آ گئے جہاں اب آباد تھے۔ یہ کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اس وقت عبدالمجید کی عمر 5-6 سال تھی۔ وہ بڑا ہوا تو ایک روز ان لوگوں کے ہاں آیا اور انہیں کہا کہ وہ ان کی رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بوڑھا جو ہمارے سامنے بیٹھا تھا عبدالمجید کا چچا تھا۔ عبدالمجید کا باپ مر چکا تھا۔ اس کے بعد عبدالمجید ان کے ہاں آتا رہا۔ اس نے اپنا آبائی پیشہ ترک کر دیا اور کسی مولوی کا شاگرد بن گیا۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری تھا۔ عبدالمجید نے یہ ذریعہ چھوڑا تو گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہوا تو وہ لوگوں کی کھیتی باڑی کرنے لگا۔ عبدالمجید ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر اس نے ایک گاؤں کی مسجد سنبھال لی۔ اس شخص میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کی عادتیں بھی بری نہیں تھیں۔ اس نے غلطی صرف یہ کی کہ اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ 4 سال تک ایک بچہ بھی پیدا نہ ہوا۔ 5ویں سال اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 1 سال بعد اسے کسی نے بتایا کہ اس نے اس کی بیوی کو جہنم میں کہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ خوبصورت جوان تھا۔ عبدالمجید کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جہنم چلا گیا اور اس نے اپنی بیوی کی تلاش میں 2 سال گزار دیے۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی حالت فقیروں جیسی تھی، سائیں ملنگ بنا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ خانقاہوں، مزاروں اور پیروں کے گھروں میں ماتھا رگڑتا تھا اور یا علی حیدر کے نعرے لگاتا رہا۔ اب کوئی 1 سال سے اس کی حالت سنوری ہوئی تھی۔ اس نے پھر مسجدوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اس کا دراصل دماغی توازن بگڑ گیا تھا جو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا۔ ایک روز وہ اس گاؤں میں اپنے چچا کے ہاں آیا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ چچا نے اس سے کہا کہ وہ کسی مسجد کی تلاش میں ہے جہاں وہ اللہ سے دل لگا کر ساری عمر اس مسجد میں گزار دے گا۔ وہ 2-3 روز چچا کے گھر ٹھہرا، پھر آگے چلا گیا۔ اب کوئی 5-6 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد آیا۔ مقتول کے چچا زاد بھائی نے سنایا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی۔ کپڑوں اور زیورات سے اور اچھی شکل و صورت سے وہ کسی امیر گھرانے کی عورت لگتی تھی۔ مجیدے نے بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اسے طلاق ہو چکی ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اس نے اسے دھوکے سے بیوی بنا لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم نے مجیدے سے کہا کہ اسے جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑاؤ ورنہ ہم سب کو پھنساؤ گے۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ہمیں دکھا کر کہا، یہ نکاح نامہ ہے۔ گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے دکھا لو۔ ہم نے اس کاغذ پر ایک ہی چیز پہچانی، یہ ایک انگوٹھا تھا جو عورت کا تھا۔ ہم نے عورت سے پوچھا کہ مجیدے نے اس کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے یا نہیں۔ عورت نے کہا کہ نکاح ضرور ہوا ہے لیکن اسے چاہیے کہ مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم یہ سمجھے کہ اس عورت کو مجیدے نے سبز باغ دکھائے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اس عورت نے ہاں کر دی ہوگی۔ اب گاؤں میں آ کر اس پر حقیقت کھلی ہے۔ مجیدے نے عورت کو دھمکی دی کہ وہ چپ نہ ہوئی تو اسے قتل کر دے گا۔ عورت چپ ہو گئی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے چال چلن پر شبہ تھا اور مجیدے کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ اس عورت سے بھولے بھٹکے ایک گناہ ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اس سے اور زیادہ گناہوں سے بچا لو ورنہ خدا سے آزاد ہو کر یہ گناہ گار ہو جائے گی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس نے اسی کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ تم لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے، اس عورت پر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے شیطان سے آزاد کراؤں۔ حضور، ہم ان پڑھ اور گنوار لوگ ہیں، ہم اس کی بات مان گئے۔ وہ حدیث اور قرآن پاک کی باتیں کرتا تھا۔ عورت کو اس نے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ روتی تھی۔ مجیدے نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بہت دیر بعد نکلا۔ اس کے بعد عورت کچھ نہ بولی۔ دوسرے دن پچھلے پہر شہر کا ایک آدمی آپ کی طرح مولوی عبدالمجید کو پوچھتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ مجیدہ گھر تھا۔ وہ آدمی سے باہر لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مجیدہ بہت دیر بعد آیا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا۔ اس نے بتایا یہ شہر قصبے کا ایک نیک اور پارسا آدمی تھا۔ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ یہ عورت تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ اس کے ساتھ ہی میرا نکاح اسی آدمی نے پڑھایا تھا۔ اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس عورت کی زندگی سنوار دو، یہ جوان ہے اور کوئی آدمی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں کیونکہ اس پر تہمت لگی ہے۔ اگر اس دوسری شادی نہ کی
تو گناہ گار ہو جائے گی۔ ہم نے مجیدے کی یہ بات بھی مان لی۔ اسے اگلے دن یہی آدمی ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا اور وہ مجیدے کو باہر لے گئے۔ مجید بہت دیر بعد واپس آیا اور اس نے وہی بات سنائی جو ایک روز پہلے سنائی تھی۔ اب ہمیں کچھ شک ہوا عورت سے۔ میری ماں اور بہن نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عورت کو مجیدے نے شاید ڈرا دیا تھا۔ وہ روتی تھی اور دراصل بات نہیں بتاتی تھی، اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے باپ مقتول کے چچا نے اور میں نے مجیدے سے کہا کہ وہ سچ بات بتا دے۔ ہم اب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شہر کے معزز آدمی اس کے پاس یہ پوچھنے آتے ہیں کہ عورت اسے پریشان تو نہیں کر رہی، کیا شہر میں مجیدے سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ مجید نے وہی بات دہرائی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ عورت کو واپس شہر لے جائے یا اپنے گاؤں لے جائے، ہم غریب لوگ ہیں حضور، ہم ڈرتے تھے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں گے۔ ہمیں پکا شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجیدہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس عورت کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اس سے اگلے دن کی شام کا واقعہ ہے کہ 2 آدمی آئے، وہ بھی مجیدے کو باہر لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ مجیدے کے ساتھ واپس آئے اور مجیدہ انہیں اس کمرے میں لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان میں کیا باتیں ہوتی رہیں۔ میرے باپ نے مجیدے کو باہر بلایا اور کہا کہ اب ہم اسے اور اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اور وہ ابھی یہاں سے نکل جائے۔ دراصل جی اب گاؤں کے لوگ بھی ہم سے پوچھنے لگے تھے کہ تمہارے گھر یہ اجنبی لوگ کیوں آتے ہیں اور یہ عورت کون ہے؟ اب خود سب سمجھتے ہیں جی۔ لوگوں کو کچھ شک ہونے لگا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گاؤں کے بڑے ہم پر الٹا سیدھا الزام لگا بیٹھیں اور ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے، ہم اس عورت کو ہی چلتا کر دیں۔ ہم نے مجیدے کو مجبور کر دیا کہ وہ اس عورت کو لے کر یہاں سے چلا جائے، ورنہ ہم گاؤں کے بڑوں کو بلا کر اسے اور اس عورت کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ان 2 آدمیوں اور عورت کے ساتھ چلا گیا۔ آج آپ آگے ہیں، میں نے جو کچھ بتایا ہے بالکل سچ بتایا ہے۔ ہم یہ باتیں مجیدے کے سامنے بیٹھ کر بھی کر لیں گے، آپ ہم پر کوئی شک نہ کریں۔ میں نے اور یعقوب علی نے اس سے اور اس کے باپ سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ ان کی عورتوں سے اس عورت کے متعلق بہت پوچھا۔ وہ عورت یقیناً رحمت بی بی تھی۔ اس نے ان عورتوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ مقتول سے ڈری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ قاتل یہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس شک کے پیش نظر ان پر بہت جرأت کی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہم انہیں یہ بتائے بغیر کہ ان کا مجیدہ قتل ہو گیا ہے وہاں سے آ گئے۔ اب ہم مایوس نہیں تھے، پردے اٹھنے لگے تھے۔ مجھے بڑا اچھا شغل مل گیا تھا اور میرا نشہ پورا ہو رہا تھا۔